کہ اللہ نے جو طریقہ انسان کے لیے چنا وہ دین اسلام ہے، اور یقیناً خدا جو طریقہ چنتا ہے وہ بہترین طریقہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ طریقہ مجھے بھی تو بہتر لگنا چاہیے کہ نہیں۔ کوئی آپ کو بولتا ہے کہ میں نے اس شہر سے فلاں شہر میں سفر کرنا ہے تو میں پابندی لگاؤں کہ جتنے لوگ جائیں گے فلاں گاڑی میں جائیں گے، اور اس گاڑی میں اے سی نہیں، وہ گاڑی 80 سے زیادہ اسپیڈ میں چلتی نہیں، اس گاڑی کے ٹائر خراب ہیں، کہیں بھی جا کے پنچر ہو سکتی ہے، اور راستہ تقریباً 600-700 کلومیٹر کا ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیسی گاڑی دی ہے مجھے سفر کے لیے جو چل ہی نہیں پاتی۔ تو خدا اگر کسی دین کو چلنے کے لیے مجھے دے رہا ہے، وہ دین بھی تو ایسا نہ ہو کہ اس دین سے ہمارے بچے بیزار ہو جائیں۔ کیوں لوگ مختلف مکاتب کو چھوڑ کے مکتب اہل بیت میں آتے ہیں؟ یہ صرف عام بندے کی بات نہیں، مفتی لیول کے لوگ 20 سال مدرسوں میں پڑھنے کے بعد پھر کہاں آتے ہیں؟ مکتب اہل بیت میں۔ ویسٹرن ورلڈ کے جو پروفیسرز اور ٹیچرز ہیں کہتے ہیں اگر ماڈرن ترین فقہ مسلمانوں میں کوئی فقہ ہے تو وہ مکتب اہل بیت کی فقہ ہے۔ کئی ایسی چیزیں جس کو مسلمانوں نے حرام کیا ہوا ہے مکتب اہل بیت میں حلال ہیں۔ آغا تیجانی سماوی کی آپ کتاب پڑھیں گے، صرف مسئلے رضاعت کی وجہ سے کہ کسی نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا تو کہ یہ بھائی بن گیا، بہن بن گئی، وہ چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ پیا۔ بعض فتاوا تو ایسے ہیں کہ بڑا آدمی جس کی مونچھیں ہیں، داڑھی ہیں، اور کسی خاتون کا دودھ 1 چمچ کے برابر اس کو لا کے دیا جائے اور پی لے تو اس کی ماں بن جاتی ہے۔ مسئلہ طلاق کی وجہ سے کہ غصے میں بول دیا کہ طلاق ہے طلاق ہے، طلاق کا ہو گئی، رجوع کا رجوع نہیں، واپس آنا ہے تو کیا کریں؟ حلالہ کرنا پڑے گا۔ اب کون سا غیرت مند مرد اس چیز کو برداشت کرے گا کہ غصے میں تھا کہ ہو گئی، نشے میں تھا کہ ہو گئی، گواہ تھے کہ نہیں، تنہائی میں خود دے دی۔ اس مسئلے کی وجہ سے کتنے لوگ تھے جو مکتب اہل بیت کے اندر آئے، کیونکہ جب فقہ دین نیچر کے اگینسٹ ہوتا ہے تو لوگ اس دین میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کرسچینٹی کو آپ دیکھ لیں کیوں تباہ ہو گئی، مسیحیت آج کیوں نظر نہیں آتی؟ پورے ویسٹ میں چلے جائیں، کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، کہاں ہے کرسچینٹی؟ آپ جرمنی جائیے، آپ آسٹریا جائیے، آپ اٹلی چلے جائیے، اٹلی تو ان کا مذہبی شہر، روم چلے جائیں، ویٹیکن چلے جائیں، تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کا ماحول آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چوتھی گلی میں ایک مسجد ہے، وہاں ہر چوتھی گلی میں ایک چرچ ہے جس کو انہوں نے میوزیم بنا دیا، ابھی لوگ وزٹ کے لیے جاتے ہیں۔ سٹی آف چرچ لگے گا آپ کو کہ ہر 5 گلی کے بعد ایک چرچ ہے، ہر 6۔ ایک ایسی سٹی جس کے ہر 5 گلی کے بعد ایک چرچ تھا، آج اس کے رہنے والے اس چرچ کو مانتے ہی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ المیہ مسلمان ملکوں میں آ جائے۔ ترکی میں بھی ایسا ہی ہے، سیم۔ آپ استنبول چلے جائیں گے، ہر 6ٹھی گلی میں 7ویں گلی میں کوئی نہ کوئی مسجد ہے، لوگ جا رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، نمازی نہیں ہے۔ اصلاً استنبول میں کسی مسلمان کو پکڑ کے پوچھیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، اسے نہیں پتا۔ کلمہ سنا، اسے نہیں پتا۔ انبیاء کے نام بتاؤ، اسے نہیں پتا۔ اصحاب کے نام بتاؤ، اسے نہیں پتا۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ایک ایسا دین تھا کہ لوگ مسجدوں کے ہوتے ہوئے دین کو چھوڑ دیں، کلیسا چرچ کے ہوتے ہوئے اپنے مکتب کو چھوڑ دیں، کیونکہ دین جب illogical بن جاتا ہے۔ 2 گروپس ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ سب سے زیادہ اس وقت پروٹسٹنٹ ہے۔ لفظ دیکھیں، پروٹسٹ، یہ لفظ نکلا کہاں سے؟ ہم پروٹسٹنٹ ہیں۔ کس کے اگینسٹ انہوں نے پروٹسٹ کیا تھا؟ اپنے پادریوں کے اگینسٹ پروٹسٹ کیا، پادریوں کے خلاف، تو یہ پروٹسٹنٹ بنے۔ کس چیز کے خلاف پروٹسٹ کیا تھا؟ شرعی قوانین کے خلاف پروٹسٹ کیا تھا، دین یہ پروٹسٹنٹ بنے۔ کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، کیونکہ وہ قوانین جو تھے وہ ان کو نہیں مانتے تھے۔ آج نئی نسلیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، جب تک فقہ جاویداں نہ ہو، فقہ بیدار نہ ہو، شریعت لوگوں کے مسائل کو حل نہ کرے، تو وہ شریعت کیا بن جاتی ہے؟ صرف کاغذ کا ٹکڑا اور تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، پھر لوگوں کی پریکٹیکل زندگی میں جگہ نہیں لا پاتی۔ ہمارے یہاں کیوں مجتہد زندہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو مر گیا اسے میرے مسائل کا کیا پتا؟ جتنے نئے نئے مسائل ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسائل ہیں، مختلف مسائل آ رہے ہیں دنیا میں۔ ایک آدمی مر چکا، اسے کیا پتا؟ سگریٹ پینے کا مسئلہ ہے، معصوم کے زمانے میں سگریٹ تھا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں علماء جب درس خارج میں جاتے ہیں، علم اصول پڑھتے ہیں، تو اصول کی سب سے پہلی، تو اگر کوئی نیا بندہ وہ کتاب کھولے کہیں گے یہ سارے مجتہد تو سگریٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ لمبی لمبی بحثیں ہیں، کتابوں کی کتابیں ہیں کہ سگریٹ پینا، حلیت سگریٹ، حرمت سگریٹ، سگریٹ حلال ہے، سگریٹ حرام۔ اخباری طبقہ احتیاط کا قائل، مطلب اگر کوئی کام معصوم نے نہیں کیا تو ہم احتیاط کے طور پہ اس کام کو کیا کر دیں گے؟ ترک کر دیں گے۔ اصولی مکتب جو مراجع آپ کے ہیں وہ کہ ان کا اصول نہیں، وہ قاعدے برات کے قائل ہیں۔ اگر کوئی کام معصوم نے نہیں کیا اور معصوم نے نہیں روکا تو ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں کیا تو احتیاط کے طور پہ نہیں کریں گے، یہ کہتے ہیں نہیں، اگر معصوم نے نہیں کیا یا معصوم سے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے تو ہم آزاد اس کام کو کر سکتے ہیں۔ یہاں اصول کے ماننے والے جو مراجع کہلاتے ہیں، اس وقت ہم جو شیعہ ہیں، شیعہ اثنا عشری اصولی شیعہ ہیں، اخباری نہیں ہیں۔ اگر ہم اخباری ہوتے تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا، کیونکہ کئی ایسے کام ہیں جو معصوم نے نہیں کیے۔ اب ہم اگر اس کام پہ احتیاط کریں تو ہم کچھ بھی نہ کر پاتے۔ آج اصولی شیعہ کیونکہ تھوڑے ریلیکس تھے فتوے میں نا، تو ساری قوم کہاں آ گئی؟
اس طرف آ گئی، تو وہاں پہ احتیاط کا فتویٰ آ گیا۔ تو فقہ جب تک بیدار نہ ہو، جاویدہ نہ ہو، لوگوں کی زندگی کے مسائل حل نہیں کرے۔ آج بھی پاکستان میں کسی نے کہا کہ قبلہ طلاق کے مسئلے کی وجہ سے، 3 طلاق کا مسئلہ جو اہل سنت کی خواتین کے، وہ خواتین شیعہ بن رہی ہیں، اور خلا کے مسئلے کی وجہ سے ہمارے بڑا سخت خلا، کئی شیعہ خواتین سنی بن رہی ہیں صرف اس مسئلے کی وجہ، تاکہ ان کا کام کیا ہو جائے، آسانی سے ہو جائے۔ مطلب کہیں پر بھی آپ کے مسائل اٹکتے ہیں تو آپ ٹرانسفر ہوتے ہو، جب تک ان کا صحیح حل نہ نکالا جائے۔ تو دین جب تک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا، دین کے اندر جب تک عقلانیت نہیں ہے، ہم مردہ پرور نہیں، مردہ مجتہد، کتنا بھی بڑا عالم خمینی صاحب دنیا سے چلے گئے، خوئی صاحب دنیا سے چلے گئے، تقلید پھر کس کی کرنی ہے؟ زندہ مجتہد کی، کیونکہ وہ حالات کو سمجھتا ہے، وہ سماج کو سمجھتا ہے، وہ رسم و رواج کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق کیا دیتا ہے؟ فتویٰ دیتا ہے۔ نہ ہم مردہ امام کو مانتے ہیں، مطلب وقت کا امام کیا ہونا چاہیے؟ زندہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا دنیا سے چلا جائے۔ اسی طرح وقت کا مجتہد جو مجھے فتویٰ دے گا، اسے کیا ہونا چاہیے؟ زندہ ہونا چاہیے۔ پر میں اول من قاس فہو ابلیس، چھٹے امام، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ کیا ہے؟ ابلیس۔ فقہ اہل بیت میں قیاس نہیں ہے۔ قیاس کا مطلب کوئی آپ سے بولے کہ نماز افضل یا روزہ افضل، امام ابو حنیفہ قیاس کرتے تھے، کہتے تھے کہ نماز افضل ہے۔ تو چھٹے امام نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے کہ نماز افضل ہے؟ کہ مولا نماز روز پڑھتے ہیں، اور روزہ جو ہے سال میں 30 دن رکھا جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا خواتین پہ کچھ خاص ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں ان پہ روزہ بھی نہیں ہوتا، نماز بھی نہیں ہوتی، تو اگر نماز اتنی اہم ہوتی تو نماز کی قضا ہوتی، لیکن روزے کی قضا انہوں نے کرنی ہے۔ تو کہا کہ قیاس نہیں کیا، ہر چیز، ہر عبادت اپنی جگہ پہ افضل ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز اپنی جگہ افضل ہے، روزہ اپنی جگہ افضل، لیکن فقہ میں کبھی بھی قیاس نہ کیا کرو۔ تو فقہ اہل بیت جو ہے وہ فقہ جاویداں تھی۔ اب اس میں ہم نے اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ جناب یہ فقہ جو اہل بیت کی ہے، اس کو واقعاً اس طریقے سے پہنچایا جائے۔ فلسفی آف نماز، فلسفی آف روزہ، اصلاً حرمت شراب، شراب کیوں حرام ہے؟ کوئی سرکہ بن جائے تو حلال ہے، انگور کا جوس ہو تو حلال ہے، کھجور کا جوس ہو تو حلال ہے، تھوڑا زیادہ پکا لیں مسکر بن گئی، نشہ آ گئے تو خدا نے کیا کہا؟ حرام ہے۔ اصلاً خدا نشے کو حرام قرار دیتا کیوں ہے؟ ہر وہ چیز جو مسکر ہے، انسان کے ہوش اور حواس کو کھو دے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ انسان ہے عقل کی وجہ سے۔ اس دن بھی میں نے کہا عقل کا کام ہے انسان کے ساتھ اعضاء کو کنٹرول کرنا۔ بات کر رہا ہوں، زبان سے کون سا لفظ ادا کرنا ہے، دیکھ رہا ہوں کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا، شکم میں کون سا لقمہ ڈالنا ہے نہیں ڈالنا، یہ انسان ہے۔ جب سفرے پہ بیٹھتا ہے تو سلیکٹیو آئٹمز کو اٹھاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں اٹھاتا۔ یہ کون اسے بتاتا ہے؟ اس کا علم اور عقل کیا کرتی ہے؟ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ عقل کی وجہ سے انسان تھا، اب ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان دے گی خدا نے اسے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ ہمیشہ کہتا ہوں وہ لذت کیسی کہ انسان مزہ تو لے لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھول جائے۔ لذت تو وہ ہے نا کہ انسان کو ہمیشہ کیا رہے؟ یاد رہے۔ تو وہ لذتیں ہوش میں لی جاتی ہیں، بے ہوشی میں نہیں لی جاتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد عجل فرجہم۔